جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، جو چن کے موتی عقاب لاتے ہیں یقیناً وہ لاجواب لاتے ہیں، لیکن ہم بھی چن کے صاحب ہمیشہ در نایاب لاتے ہیں۔ نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات در نایاب میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو ناظرین، پہلے جتنے بھی موضوع سخن پر آپ کے سامنے گفتگو کی، کبھی ہم نے سماجی کارکنان کو بٹھا کر ان سے گفتگو کی کہ اس سماج کو کس طرح سدھارا جا سکتا ہے، تو کبھی ہم نے اہل علم حضرات کو بٹھا کر علم کی کسوٹی کے ساتھ یہ تولنا چاہا کہ اب آپ بتائیں کہ اس معاشرے کو کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے یہ معاشرہ ترقی کی طرف جا سکتا ہے۔ یہاں کافی حضرات آئے، سیاسی، عسکری، ہر حوالے سے انہوں نے اپنی اپنی گفتگو کی، لیکن آج جس موضوع درد اور موضوع سخن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ محرم الحرام کے دن گزر رہے ہیں، ماہ گزر رہا ہے، تو آج شہادت کی جو وہ داستان تھی وہ رقم کر دی گئی۔ آج 10 محرم الحرام گزر چکا، ہم اس سے کافی باہر آ چکے ہیں، لیکن یہ دن گزارنے پر جو گزارنے کا ہمارا طریقہ کار تھا، افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ ہمارا طریقہ کار کیا تھا؟ ہم کرکٹ کھیلتے رہے۔ 10 محرم کا دن تھا، شام عصر سے مغرب کے دوران جبکہ امام علی مقام کی جسد خاکی کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، ہم والی بال کھیل رہے تھے۔ جب سیدہ زینب کے خیمے کو جلایا جا رہا تھا، ہم کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ہم گراؤنڈ کی زینت بنے ہوئے تھے، ہم اپنے خوش گپیوں میں مصروف تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 10 محرم آخر ہوا کیا تھا۔ اور جن کو پتہ تھا، افسوس کے ساتھ محفل کو سجا دیا، لنگر پکا دیا، عوام کو اکٹھا کیا، ان کو کھلا دیا، اور کھلانے کے بعد مقصد حسین کو بھول گئے۔ فجر کی نماز صبح اٹھ کے نہیں پڑھی، لنگر حسین کھا کر عشاء کی نماز ادا نہ کی۔ میرے خیال میں پھر آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ اسی موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، اور آج میں اسی موضوع سخن پر ان سے گفتگو کروں گا کہ آخر کربلا ہو کے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں وہ کون سا ایسا مقصد بیان کر کے جاتے ہیں جس پر ہم عمل کریں، اور وہ کون سے موتی ہیں جو ان دشت کربل میں وہ چھوڑ کے گئے، اور وہ صرف ہمارے لیے، اور ہمیں ان کو چننا تھا اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، حافظ علامہ محمد ارسلان قادری صاحب، قبلہ میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور انہی کے ساتھ ہماری اس بزم کی زینت بنے بڑی خوبصورت ثنا خان جناب محترم محمد جان کیانی نقشبندی صاحب، میں آپ کو بھی اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دل کی عطا گرائیوں سے آپ دونوں احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت عنایت فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو جی حضور، جیسا کہ ابتدائیہ میں نے عرض کی کہ آج جس موضوع سخن اور موضوع درد پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ کربلا کا جو موسم تھا وہ گزر گیا، بے شک۔ پیچھے بڑے اہم مفید موتی وہ اس کربل کے دشت کے اندر چھوڑ کے چلے گئے، سبحان اللہ۔ اپنی انہوں نے منزلیں اور مرادیں پا لیں، جنت ان کا ازل سے مقدر تھا، بے شک۔ مقدر رہے گا، اور جنت میں انہی کی اجازت سے ہم نے بھی داخل ہونا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بے شک۔ تو آیا اس کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آیا کیا یہ دن گزرنے کے بعد چند لمحات کے لیے ہماری زندگی بدلنی نہیں چاہیے؟ کیا ہمیں تکیے کے اندر ہی منہ دے کر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ آیا میں یزیدی جو کام تھے ان کی پیروکاری کر رہا ہوں، یا کہ حسینی جو اعمال تھے اور جو ان کی اسوہ حسنہ اور خوبصورت عادات تھیں ان پر عمل کر رہا ہوں؟ اس پر ذرا آپ لب کشائی فرمائیے، اور اپنے خوبصورت جو آپ کے پاس جامع علم ہے اس سے ہماری تشنہ لبی کو سیراب کیجئے۔ تو محبت فرمائیے ذرا اپنی گفتگو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنی محبت فرمائی، مدعو کیا، اور میری ایک تاریک رات کو ایک روشنی دی، سبحان اللہ، کیونکہ ذکر حسین ہے ہی روشن۔ واہ،
ٹھیک ہے، تو بارگاہ حسینی میں چند اشعار لخت جگر حضور پیر نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ. جناب صاحبزادہ پیر شمس الدین، جو آپ نے بارگاہ حسینی میں اشعار پیش کیے، ان میں سے اس کے بعد میں اب ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جی بسم اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ لفظوں میں کیا لکھوں گا میں مدحت حسین کی، لفظوں میں کیا لکھوں گا میں مدحت حسین کی. مدحت حسین کی، اظہار سے ورا ہے محبت حسین کی. واہ 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 واہ. اور یہ عطرت رسول کا جو درد دل میں ہے، یہ واہ عطرت واہ. رسول کا جو درد دل میں جو ہے. درد دل میں ہے، اللہ کی عطا ہے عنایت حسین کی. واہ 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 واہ. آپ فرماتے ہیں کہ مولا کا یہ کرم ہے کہ آل عبا سے ہوں، مولا کا یہ کرم ہے کہ آل عبا سے ہوں. حاصل ہے جہاں میں مجھے واہ واہ نسبت حسین کی. واہ واہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ورد زباں درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورد زباں درود محمد ہے ہر گھڑی، قلب و نظر میں ہے میرے صورت حسین کی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ ماتم کناں ہے آج بھی میدان کربلا، واہ واہ واہ. ماتم کناں ہے آج بھی میدان کربلا. میدان کربلا، بھولا نہیں ابھی بھی وہ شہادت حسین کی. آئے ہائے ہائے ہائے. اور ثانی ہوا نہ ہوگا ثانی ہوا نہ ہوگا کوئی روز حشر تک، واہ واہ. ثانی ہوا نہ ہوگا نہ کوئی ہوگا روز کوئی حشر روز تک. حشر تک، بے مثل ہے جہاں میں شجاعت حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکتب بہت کمال پیر سب لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ. کہ کربل میں جا کے شمس میں پلکیں بچھا دوں، واہ 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 واہ. کربل میں جا کے شمس میں میں پلکیں بچھا دوں، پلکیں بچھاؤں گا، بچھاؤں گا. حاصل مجھے جو ہوگی زیارت حسین کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ تو بارگاہ حسینی میں جو عقیدتوں کے پھول میں نے نشاور کرنے تھے. اس کے بعد جو آپ نے جو ہے وہ سوال کیا کہ یہ اس مارکے کے بعد یزیدیت اور حسینیت، یعنی جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو عظیم قربانیاں پیش کی، اور اس کے بعد جو وہ موتی، جو پھول بکھیر کر ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، واہ. اب ہم نے ان کو کیسے چننا ہے، کیسے کون سی ایسی چیز اپنانی ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم حسینی ہیں. بے شک. تو میں اپنے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ جیسے انہوں نے پھولوں کی بات کی، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مجھے یاد آ گئی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان الحسن والحسین ریحانتا یا من الدنیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ یہ حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اوقات حسنین کریمین کو اٹھا کر سونگا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ارے پھولوں کو ہی سونگا جاتا ہے، بے شک بے شک. اور پھر چوما بھی کرتے ہیں. تو یہ جو پھول اس دنیا سے چلے گئے اور اتنی عظیم داستان رقم کر کے گئے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. بے شک بے شک، کوئی مثال نہیں ملتی. تو ناظرین، پیغام حسین یہی ہے کہ ایک طرف حسینی خیمے نصب تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا. واہ واہ واہ. الفاظ کا چناؤ کہ ایک طرف لشکر جی جی اور دوسری طرف خیمے. جی واہ. کہ جنگ جو ہوتی ہے وہ فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، افواج کے درمیان. جی جی بالکل. اور یہاں پر ایک طرف لشکر اور دوسری طرف خیمے. واہ 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 واہ. اور اب شب عاشوراء شروع ہو رہی ہے، تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے رفقا کو جمع کرتے ہیں، دیا بجھا دیتے ہیں، اللہ اکبر. اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے اس کو میں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، وہ چلا جائے. لیکن وہ جان سارے حسین تھے. بے شک. وہ جان سارانے دین تھے. جی. اور پھر وہ مر مٹنے والے تھے، تبھی تو چل کر آئے تھے آپ کے ساتھ. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ جب وہ امام حسین ہوں اور آپ کے ساتھ جو سپاہی ہوں وہ وفادار نہ ہوں.
یہ تو ہو ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وفا کی اگر مثال یہاں پر جس طرح آپ نقطہ پیش فرما رہے تھے کہ وہ دیا بجھایا گیا، جی 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 تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس دیا بجھا دو، اور ساتھ ہی کہا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ تو کافی دیر کے بعد پھر آپ نے حکم صادر فرمایا جی جی عباس دیا جلاؤ۔ جی جی تو یہاں پر اہل عشق کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام نے جب کہا تھا کہ چلے جاؤ تو سب جا سکتے تھے، بے شک تو پھر دوبارہ آواز عباس کو دی، یعنی امام علی مقام کو بھی پتا تھا میرے سگے بیٹے اصغر بھی جا سکتے ہیں، اکبر بھی جا سکتے ہیں، کبھی عباس نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان عباس مجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ، بے شک مجھے قاسم چھوڑ دے، مجھے میرا بیٹا علی اکبر چھوڑ دے، کبھی بھی مجھے عباس نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا عباس تم دیا جلاؤ۔ تو پھر آگے سے کسی اہل محبت نے کہا کہ تخیل کی بات کر رہا ہے کہ آگے سے مولا عباس نے فرمایا ہوگا کہ حضور میرا ہی نام کیوں لیا؟ کہا عباس تجھ پہ اعتبار ہی بڑا ہے، سبحان اللہ، تیری وفا پہ بڑا اعتبار ہے۔ کیا بات اور بڑے زبردست موتی، بسم اللہ۔ جی۔ تو آپ نے پھر جب دیکھا تو سب نے کہا کہ اے حسین ہم آپ کے ساتھ چل کر آئے تھے، اور جس طرح آپ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے ہم بھی جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ بے شک۔ اب یہ رات جب ڈھل جاتی ہے اور رات کا پچھلا پہر ہے، حسینیت اس طرف ہے، اور خیموں میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ذرا لفظوں پہ غور کرنا، خیموں میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی رات کو انہیں پتا تھا کہ ہم نے صبح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے قربان ہو جانا ہے۔ اپنے رب کو آخری رات میں اس طرح منا لیں، اس قدر منا لیں کہ ہمیں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ واہ واہ۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی محو سجدہ ہیں، جناب علی اکبر جیسے نوجوان بھی محو سجدہ ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے اور کوئی سجدے میں ہے۔ تو ایک طرف تو حسینیت ہے، بے شک، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو لشکر جو یزیدیت ہے وہاں کیا ہو رہا تھا؟ رنگ رنگیلیاں، شراب نوشی، نشے میں دت، وہ سارے بدبخت۔ تو یہاں سے ہم پہلا میسج تو یہ ہے، پہلا موتی، جی پہلا پھول یہ ہے کہ ایک طرف ہے حسینیت، ایک طرف ہے یزیدیت، اور ہمیں حسین علیہ السلام ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ارے ہماری آخری رات تھی، ہم نے اپنے رب کو راضی کیا اور رو کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کی، اور تلاوت قرآن کر کے سب کو اسی جو ہے وہ محفل کی طرف لگا دیا۔ تو میرے چاہنے والوں، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں، میری اس رات کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، ہیں ہماری اس رات کو یاد رکھنا کہ ہم نے جس طرح آخری رات اپنے رب کو منا کر گزاری ہے، تم نے بھی جب شب عاشوراء آئے تو آگے پیچھے چوکوں پر کھڑے نہیں ہو جانا، خوش گپیوں پہ مصروف نہیں ہو جانا، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے وقت صرف نہیں کرنا، بلکہ تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جیسے ہم نے کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا میسج، یہ پہلا پھول۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی رفقا جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور جب وہ اللہ کے ہاں قربان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا میسج دے کے گئے ہمیں؟ آخری وقت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیروں کی بھرمار ہے، بے شک بے شک، اور ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں پر جب آخری وقت آپ کا آیا، جب آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا تو آپ گرے، لیکن پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ سبحان اللہ، کہیں تیر پہ وسط تھا آہا، ہیں، اور کیا وہ منظر ہوگا کہ جب امام حسین زمین سے اٹھ کر اس لائن کو کہہ رہے ہوں گے، ہٹ جاؤ، میں نے رب کے حضور جو ہے وہ سجدہ ادا کرنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی کہ تیر پیوست ہے جسم کے اندر، ہاں پھر بھی، اور ہزاروں تلواروں کے وار بھی لگے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا وہاں پر کہ خدا را مجھے چھوڑ دو۔ وہاں پر ہم ہوتے، بالکل بالکل کتنا بھی پختہ ایمان ہو، ہم نے آگے سے یہ کہنا ہے کہ خدا را مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو۔ چھوڑ دو۔
امام علی مقام نے یہاں پر آپ کی میں گفتگو کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ امام علی مقام نے جب خطبہ دیا سوائے خطبے کے علاوہ انہوں نے کہیں پر بھی اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں محمد عربی کا نواسا ہوں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھا لی کسی جگہ پہ کوئی روایت نہیں ملتی کہ امام علی مقام نے پھر تعارف کروایا کہ میں محمد عربی کا نواسا ہوں. نہیں، تعارف پہلے کروا دیا. جب تلوار ہاتھ میں اٹھا لی تو پھر حیدر کرار کے لال تھے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھے. کہ جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ نے فرمایا دو چیزیں بڑی پسند ہیں، ایک تو سخت گرمیاں ہو اور روزے ہوں، اور دوسرا سخت گرمی اور علی کے ہاتھ میں تلوار ہو اور جنگ شروع ہو. بے شک. تو ایسے شجاعت والے اور ایسے دلیر باپ کے جب لخت جگر میدان میں اتریں اور تلوار اٹھا کے کسی کے سامنے اس طرح کی بات کریں، یہ ممکن نہیں. تو یہاں پر صرف ایک ہی بات نکل رہی تھی کہ ہٹ جاؤ، مجھے سجدہ کرنے دو. سبحان اللہ. تو ناظرین، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ، اب میں رب کے حضور بندگی کرنے جا رہا ہوں اور سر بسجود ہونے لگا ہوں، اور آپ نے فرمایا جب میں سجدے میں چلا جاؤں تو تم سر انور کاٹ لینا، اس کے بعد مجھے کوئی غم نہیں ہے. تو یہ میسج سبحان اللہ جو ہمارے لیے آل رسول چھوڑ کر جا رہے ہیں، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ میسج دیا کہ اگر تلواروں کے سائے میں بھی نماز ادا کرنی پڑ جائے اور عین وقت ہو جائے نماز کا، پھر بھی نماز نہ چھوڑو. تو سامعین، یہ میسج، یہ دوسرا پھول، ایک تو تلاوت قرآن ہو رہی تھی، سر بسجود سارے نماز ادا کر رہے تھے، ایک تو وہ تھا، ایک یہ وہ تو خیموں کے اندر آپ سارے کر رہے تھے، احباب جتنے بھی تھے. اب یہاں تلواروں کے سائے کے نیچے، واہ 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 واہ، یہاں تلواروں کا سایہ ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن حسین کو سجدے میں سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. حسین کو سجدے میں سکون ملتا ہے. بے شک. تو آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا سر انور تن سے جدا ہو جاتا ہے. پھر یہاں تک نہیں، اس سر کو، سر حسین کو جب نوکے نیزہ پہ چڑھایا جاتا ہے تو اس کے بعد لب حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی اب جانے کے بعد بھی آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو میں اب بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھ لو میں اب بھی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. تو یہ میسج یہاں پھر میں اپنی طرف بات لا رہا ہوں کہ آج اگر ہم ہوتے، جس طرح کہ میں اپنی مثال دوں کہ اگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے کہ میرا کوئی بھائی، بیٹا، کوئی چچا زاد، اس کو اس طرح قتل کر دیا جائے اور پھر مجھے لب کشائی کا موقع دیا جائے، تو میں نے سوائے لعن طعن کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. ایسے یعنی کہ جب اتنا ظلم و ستم بھی ہو جائے، سر نوکے نیزہ پر ہو اور وہاں پر شکوہ نہیں کر، تو شکوہ بھی سکتے تھے کہ آسمان کی طرف سر اٹھاتے، اگر لب جنبش کر سکتے ہیں تو آنکھیں بھی اٹھ سکتی تھیں، اور اٹھا کے کہتے کہ میرے مولا ہم تو آل نبی تھے، ہمارا کیا قصور تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا. یعنی کہ وہاں بھی شکوہ نہیں کیا، کہا الحمدللہ کہ تیرا یعنی شکر ہے. مقام رضا پر، بے شک، ایک ہے مقام صبر، اور آپ مقام رضا پہ کھڑے تھے. یعنی اے اللہ جو تیری رضا ہے وہی حسین کی رضا ہے. واہ واہ. تو یہی پھول ہیں. مطلب تین باتیں بڑی اہم اس میں آپ نے بیان فرمائی، کیونکہ وہ پروگرام کے وقت کے حساب سے ماشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ بڑی اہم بات بتا کے جا رہے ہیں کہ پہلا میسج کہ تلاوت کلام پاک کو کبھی ترک نہیں کرنا، جی بے شک. اور دوسرا کہ کوئی بھی مشکل وقت آ جائے نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی. اور تیسرا کہ جب اللہ کا امتحان تم پر آئے تو پھر تم صبر کرو، رضا والے بن جاؤ. جی. تم نے وویلا نہیں کرنا. بے شک. جس طرح کہ میں نا بڑی خوبصورت اعلیٰ حضرت بھی بڑی کمال شخصیت ہے نا کہ کہیں نہ کہیں ذکر کرو نا، اعلیٰ حضرت کہیں نہ کہیں گھوم گھما کے اس بات میں آ جاتے ہیں. عشق و محبت. کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ جب بھی بریلی میں بیٹھا کرتے نا تو روتے، کہتے مدینہ مدینہ ہائے مدینہ، اور گلیبان کو چاک کرتے اور آہوزاری کرتے، نالا و فغاں کرتے. تو جب مدینہ پہنچے تو وہاں خدام بھی ساتھ موجود تھے جو اعلیٰ حضرت کو تڑپتے دیکھتے تھے. جب اعلیٰ حضرت مدینہ پہنچے تو روضہ اقدس کے سامنے یوں کھڑے ہیں اور نگاہیں نیچے اور خاموشی،
یعنی کہ سانس بھی ٹھہر ٹھہر کر لے رہے ہیں۔ تو ساتھ والے نے کہا کہ وہاں بریلی میں تو ہمیں آپ سونے نہیں دیتے تھے، دن ہو یا رات پتہ چلتا تھا۔ آج بریلی میں اعلیٰ حضرت کو نہ مدینہ یاد آ گیا ہے، تو آج یہاں کیا ہوا جب پہنچ چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا سما خراشی سگان طیبہ کا ڈر ہے ورنہ، سبحان اللہ، سما خراشی سگان سگان طیبہ کا ڈر ہے ورنہ، کیا آتا نہیں نالا و فغاں ہمیں؟ اللہ، کہ میں ڈر رہا ہوں کہ مدینہ میں جو گلیوں پہ کتے سوئے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ پیدا ہو، اور وہ اٹھ کے آقا کی بارگاہ میں آ کے اتنا نہ کہہ دیں یہ آپ کا کتنا جو ہے نا بے ادب غلام ہے کہ اس نے ہمارے آرام میں خلل کر دیا، تو میرے سارے اعمال کے یہاں پر ضبط نہ ہو جائیں، اس لیے خاموش کھڑوں گی، یہ بارگاہ ہی ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آخر سلامتی میں عطا فرمائے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ یعنی قبلہ حاجی مظفر حسین مظفر، آپ اس مارکے کے بعد 3 اشعار جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ جی بسم ظلم و اللہ۔ ستم، واہ ظلم و ستم حسین تے ہوئے جڑے، واہ دنیا اوس نو کر دی بیان رہسی، واہ 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 دردناک اے واقعہ فلک تکیا، واہ واہ واہ، مدتاں تک روندا آسمان رہسی، ہائے 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 ہائے، دین نانے دا زندہ حسین کیتا، بے شک دین نانے دا زندہ حسین زندہ کیتا، حسین کیتا، صدا امت دے اتے احسان رہسی، بے شک، قائم دائم حسین دا نام یارو، واہ قائم دائم حسین دا نام یارو، زندہ وچ مظفر اس جہان رہسی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ واہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم رکھے، قائم رکھے، اور اسی طرح ہمیں ذکر حسین کا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں، آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے سوز و گداز کو مزید وسعتیں عطا فرمائیں۔ تو پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹرانسمیشن میں ہماری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے۔ تو ناظرین، اب ایک بڑے خوبصورت ثنا خان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کروا چکا ہوں، جناب محمد جان کیانی نقشبندی صاحب۔ تو اب ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی کلام سنیں، ہم بھی سنتے ہیں، اپنی خوبصورت آواز میں یہ کلام پیش کرتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کی ایک اور شخصیت بھی زینت بنی ہے، تو ان کی نعت کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی تعارف کروائیں گے۔ تو ابھی آپ نعت رسول مقبول سنیے۔ جہان سارا تو پھر لے باویں، جہان سارا تو پھر لے باویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، حضور تیرے در جیا کوئی در، حضور تیرے در جیا کوئی در، کدے تینوں دوسرا نہ ملسی، کدے تینوں دوسرا نہ ملسی، خدا دی دیوی توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے، خدا دی دیوی توفیق بندیا، جہان سارا تو چھان جا کے، ہزار پاری قرآن دے مل سن ہزار پاری قرآن دے مل سن ہزار پاری قرآن دے مل سن، تکار یہ کربلا نہ ملسی، تکار یہ کربلا نہ ملسی، حضور تیرے جیا کوئی در، میرے حضور تیرے جیا
پھت کریو وہن سونے اے چن فلک دا ڈیر سونا اے پھت کریو وہن سونے اے چن فلک دا ڈیر سونا تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ مل سی حضور ورگی ادا نہ مل سی حضور دے جے کوئی در میرے حضور دے جے کوئی در کی دے تینوں دوسرا نہ مل سی کی دے تینوں دوسرا نہ مل سی ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں جناب محمد جان کیانی نقشبندی صاحب نقشبندی رنگ دے رہے تھے، بڑے خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے سوز و گداز کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ اس عمر میں جا کر، اس عمر کے حصے میں آ کر جب اللہ کریم کی بندہ اس طرح خوبصورت انداز میں اور اس کے محبوب کی ثنا بیان کرتا ہے تو یقیناً دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں ایک انتہائی ہر دل عزیز شخصیت، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، جناب قبلہ ذوالقرنین مرزا صاحب۔ تو قبلہ میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور مجھے ویسے امید ہے اور اسی یقین کے ساتھ آپ کو ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا تھا کہ شاید آپ کوئی کلام ہمیں سنا دیں۔ جی کیونکہ آپ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں تو جب کلام آپ سے کہا جاتا ہے تو پیش کرتے ہیں، ورنہ آپ کو کہیں ہم نے سنتے اس طرح پڑھتے ہوئے دیکھا بھی نہیں۔ تو آج ویسے کیا خیال ہے کہ آپ سنانے کی نیت سے آئے ہیں یا؟ جی انشاءاللہ آج ایک بہت اچھی منقبت ہے۔ جی بسم اللہ۔ انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، ہمارے ناظرین بھی پسند کریں گے۔ نہیں، ہم آپ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو دعوت بھی پیش کی ہے۔ تو آپ کی خوبصورت آواز میں ہم منقبت اہل بیت سننا چاہتے ہیں، تو جی بسم اللہ فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو حمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، کوئی مان یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے، کوئی مان یا نہ مانے اپنا یہ عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، کاری کے ہونٹوں پہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ وہ شعر سماعت کیجیے گا۔ کہ رونق مساجد میں
شبیر کے قدموں سے رونق ہے مساجد میں، شبیر کے قدموں سے منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے، اور جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، اور گرنے نہیں دیتا ہے کندوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتا ہے کندوں سے نواسے کو، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، اور احمد علی حاکم صاحب مقطع بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو اے اہل جہاں، لیکن ہے لب پہ جو حاکم کے یہ بیان بھی حسینی ہے، لب پہ جو حاکم کے یہ بیان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز میں جناب ذوالقرنین علی مرزا صاحب نعت رسول مقبول بلکہ منقبت اہل بیت امام علی مقام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے سوزک انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائیں، اور اتنی خوبصورت صورت والی شخصیت میرے سامنے موجود ہیں، اور اگر ان سے کلام نہ سنا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کا جو اصل مقصد تھا وہ فیل ہو جائے گا۔ تو میری مراد ہے جناب قبلہ ارسلان قادری صاحب۔ قبلہ جی، آپ کی بڑا، میں اکثر محفل میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، تو بڑا ذوق تھا کہ آپ سے بھی مناقب کے دو چار اشعار سنتے، تو قبلہ ذرا اپنی خوبصورت آواز میں منقبت اہل بیت پیش فرمائیے۔ او دل ہی کیا کہ جس میں سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، مجھ سے میرے
حسین کا نہ پوچھ حوصلہ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سفر مدینہ منورہ سے شروع ہوا، کربلا تک تشریف لائے۔ اب شاعر یہاں کیا کہتے ہیں کہ کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کیوں طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین۔ اور مقطع بہت ہی کمال کہ حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، حاکم ردائے دین پہ وہ داغ تو دکھا، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، جس کو لہو سے اپنے دھویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب، بہت شکریہ قبلہ، آپ نے میری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بھی بنے اور آپ نے مجھے شرف بخشا کہ آج آپ کے ساتھ چند لمحات بیٹھ کر ہم نے مولا حسین کی بارگاہ میں حاضری پیش کی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی انشاءاللہ جب آپ کو ہم صدا لگائیں گے تو آپ یقیناً لبیک فرما کر آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا دوبارہ حصہ بنیں گے۔ تو پھر ایک دفعہ آپ کا ممنون مشکور، اور انہی کے ساتھ جناب قبلہ ذوالقرنین علی مرزا صاحب، جناب قبلہ آپ کا بھی انتہائی ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے میری ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میری اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمانان گرامی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔